اور جتنا اللہ کی بندگی کی طرف آنا ضروری ہے اتنا ہی باطل کی بندگی سے بچنا ضروری ہے۔ آپ کہیں کہ میں 99% توحید پر عمل پیرا ہوں اور کہیں ایک آدھ بت چھپا ہوا ہے تو وہ چل جائے گا، یہ نہیں چلتا۔ یعنی جب انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ مجھے اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے علم ہو، اور اللہ اس شرک کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرے الہ یا باطل خدا نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اور دیکھیں اوپر بھی مختصر سی آیت ہے اور نصف یہ ہے انی لکم منہ نذیر مبین، اور پھر یہ آیت بھی ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ وَإِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یعنی انتہائی خوفناک اور خطرے کی بات ہے کہ جو شخص فِرُّوا إِلَى اللَّهِ نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آئی کہ اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی باتیں ماننا شروع کر دیں اور پچھلا جو ما قبل کے نظریات ہیں، ما قبل کا طاغوت ہے جو آپ کے دلوں میں چھایا ہوا ہے، اور جو ما قبل کے باطل معبود ہیں، کئی زندہ معبود کئی مردہ معبود جو دلوں کے اندر بت چھپے ہوئے ہیں، وہ ساتھ ہی رکھیں اور آپ کہیں کہ میں اللہ کی بندگی کی طرف آ جاتا ہوں، میں اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور میں ہر طرف سے منہ موڑ کر میں ایک اللہ کی طرف آ جاتا ہوں۔ لیکن جو پچھلے خیالات ہیں، پچھلے عقائد ہیں، پچھلے جو نظریات ہیں وہ، اور پچھلے جو اعمال ہیں، انسان ان کو بھی ساتھ رکھے اور کہے کہ میں اللہ کی طرف آ گیا ہوں، یہ اللہ کی طرف آنا نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ، اب دیکھیں مختلف مقامات پر تو یہ کہا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں بنانا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ، یعنی آپ کہیں کہ وہ بھی ساتھ چلیں گے یہ بھی ساتھ چلے گا۔ یہی تو پیشکش کی تھی کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک سال جو ہے وہ آپ کے خدا کی بندگی کر لیتے ہیں، آپ کے اللہ کی بندگی کر لیتے ہیں، اور ایک سال ہم ہمارے جو خدا ہیں ان کی بندگی کر لیا کریں گے، اور کوئی ایسا کمپرومائزنگ سچویشن بنا لیتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، ہم آپ کے اللہ کو برا نہیں کہتے۔ اللہ، ان کی بھی پیشکش تھی، تو فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے، فرما دیئے لکم دینکم ولی دین، تمہارا بندگی کا مقصد و محور اور ہے، میرا بندگی کا مقصد و محور اور ہے، لہذا تمہارا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ، ہم نہیں چل سکتے اس طرح۔ اور جتنا اللہ کی بندگی کی طرف آنا ضروری ہے اتنا ہی باطل کی بندگی سے بچنا ضروری ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ اگر اللہ کی بندگی کر لی اور طاغوت ساتھ پھرتا رہا تو یہ کوئی اللہ کی بندگی نہیں، لہذا اس سے جتنا اللہ کی بندگی کرنا ضروری ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آؤ، دوڑو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہر طرف سے منہ موڑ کے دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کی طرف، اپنا آپ سپرد کرو اللہ کے۔ لیکن باقی جو پچھلے خیالات اور نظریات اور عقائد اور اعمال جو کچھ بھی ہے اس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ نہ ہو کہ دل میں کوئی، سینے میں کوئی بت چھپا ہوا ہو
اور اس بت کے ساتھ تم کہو کہ چاہے وہ کتنی پرسنٹیج کم ہو اس کی، آپ کہیں کہ میں 99% توحید پر عمل پیرا ہوں اور کہیں ایک آدھ بت چھپا ہوا ہے تو وہ چل جائے گا، یہ نہیں چلتا۔ توحید اور شرک اکٹھے نہیں چلتا۔ اللہ، اور شرک ایسا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے برا عمل ہے اور اس طرح کا خوفناک عمل ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ جو شرک ہے یہ چیونٹی کی چال چلتا ہے، چیونٹی کی چال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر خفیف چال چلتا ہے جیسے چیونٹی چلتی ہے، یعنی جب انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ مجھے اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے علم ہو، اور اللہ اس شرک کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ لہذا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، جتنا ففروا الی اللہ ضروری ہے اتنا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر ضروری ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہاری طرف جو ہے وہ واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔